الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے اعزاز کے ساتھ یاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا کہا اور اس کے بعد ایک ذمہ داری ہمارے اوپر لگائی، وہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر میں نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہوئے ہیں۔ یہ فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ عبادت تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، شاید آپ لوگوں کے اوپر یہ بوجھ ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ عبادت ہے جو صرف ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، ہمارے علاوہ کی امتوں کے اوپر یہ عبادت فرض نہیں کی ہوگی۔ تو یہ ذمہ داری سب سے پہلے ہمارے اوپر ہے، یعنی ہمارے لیے ایک انہونی قسم کی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم سے پچھلی جو امتیں تھیں اس کے اوپر بھی میں نے یہ فرض کی ہوئی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب اس روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بیان فرمایا کہ روزے آپ کیوں رکھیں، وجہ اس کی کیا ہے، فرمایا کہ روزے سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی حاصل کرو، یعنی تقوی یہ ایک مرکزی مقصد ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا۔ اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے بنائے یہ ایسی عبادت ہے جس کی خاص شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ اس وجہ سے روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی جس طریقے سے باقی عبادتوں کی شکل و صورت ہوتی ہے، روزے کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ اور اس کی عبادت جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے یہ صرف اور صرف میرے لیے آپ کریں گے۔ تو فرمایا کہ الصوم لی، اس وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مریض ہیں اور مسافر ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی شخص مسافر ہوگا یا مریض ہوگا، اگر وہ روزے نہ رکھنا چاہیں تو فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لہذا فعدۃ من ایام اخر، لہذا اگلے دنوں میں یعنی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد یا آپ کے صحت مند ہو جانے کے بعد یا آپ کا سفر سے دوبارہ گھر لوٹ آنے کے بعد آپ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ تو رمضان المبارک کا یہ بہترین مہینہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے انوارات اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔